السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 74، آیت نمبر 74۔ آج ہم ایک ہی آیت پڑھیں گے اور اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین۔ سب سے پہلے لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 74 البقرہ۔ ثم پھر، قست سخت ہو گئے، قلوبکم دل تمہارے، من بعد ذالک اس کے بعد، فہیا کہ وہ، کل حجارتی پتھر جیسے، او یا اشد اس سے زیادہ، قسوتاً سخت، وَإِنَّ اور بے شک، من الحجارتی پتھر سے، لما البتہ، یتفجر پھوٹ پڑتی ہے، پھوٹ نکلتی ہے، منہ الانہار اس سے نہریں، وَإِنَّ اور بے شک، منہا اس سے بعض، لما البتہ جو، یشققو پھٹ جاتے ہیں، فیخرج تو نکلتا ہے، منہ الماء ان سے پانی، وَإِنَّ اور بے شک، منہا اس سے، لما یہبط گزرتا ہے، وَإِنَّ اور بے شک، منہا اس سے، لما البتہ، یہبط گرتا ہے، من خشیۃ اللہ اللہ کے ڈر سے، اور وَمَا اللَّهُ اور اللہ نہیں، بغافل بے خبر، اما اس سے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو۔ آگے تفسیر پڑھتے ہیں۔ ثم قست قلوبکم پھر دل سخت ہو گئے تمہارے، اے بنی اسرائیل، اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے بعد، اپنے سامنے مردہ کو زندہ ہونے کے بعد۔ پیچھے ہم نے پڑھا ہے نا کہ بنی اسرائیل میں سے جو ایک آدمی تھا اس کو کسی نے قتل کر دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ ذبح کر کے گائے کا ایک ٹکڑا جو ہے اس مقتول پہ مارا جائے، پھر وہ مقتول زندہ ہو گیا۔ تو یہ ایک بہت بڑی نشانی تھی کہ ایک مردہ زندہ ہو کے خود اپنے قاتل کا نام بتائے۔ تو اس بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جب تمہارے سامنے مردہ کو زندہ کیا گیا اور پھر بھی تمہارے رویے نہ بدلے، تم نے نعمتوں کی قدر نہ کی، تو تمہارے دل کیا ہو گئے؟ قست قلوبکم تمہارے دل سخت ہو گئے۔ ان کے سامنے اتنا بڑا معجزہ ہوا لیکن ان کے دل سخت ہی رہے۔ جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ انسان کے اندر خیر کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے، نیکی کی محبت نہیں رہتی، اچھے کاموں میں دل نہیں لگتا، انسان میں بے حسی پیدا ہو جاتی ہے، پھر ایسے انسان کی اصلاح کی توقع جو ہوتی ہے وہ نہیں کی جا سکتی۔ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ آیات دو طرح کی ہوتی ہیں۔ نمبر 1، آیات یعنی کائنات کے اندر اللہ کی تخلیق کی مختلف نشانیاں یا وقتاً فوقتاً پیش آنے والے واقعات اور حادثات، یہ سب کیا ہیں؟ اللہ پاک کی نشانیاں ہیں۔ آیات کونی ان کو کہا جاتا ہے۔ مثلاً کسی زلزلے کا آ جانا، طوفان کا آنا، تیز آندھی کا آنا، یہ سب کیا ہیں؟ اللہ پاک کی نشانیاں ہیں۔ ان سب کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کی توجہ اپنی طرف مبذول کرواتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ جب کوئی طوفان آتا ہے، زلزلہ آتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے، اس طرح کوئی بھی مصیبت آتی ہے انسان پہ، تو پھر ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یعنی غیر معمولی واقعات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ تو اس میں یہ دیکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان موقعوں پر کیا کرتے تھے۔ جب اس طرح کے واقعات ہوتے، تیز آندھی آتی، تو کیا کرتے؟
اللہ کی طرف رجوع کرتے. سورج گرہن لگتا تو کیا کرتے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے، استغفار کرتے. چاند گرہن لگتا تو کیا کرتے؟ اللہ کی طرف رجوع کرتے، استغفار کرتے. بارش نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، اللہ کی طرف رجوع کرتے. جب تیز بارش ہو جاتی، مطلب کہ سیلاب کی صورت اختیار کر جاتی، مکان گرنے لگتے، مویشی مرنے لگتے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے، اللہ کو یاد کرتے. ہر ایک نشانی کو دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے. جو دل نرم ہوتے ہیں، جس دل میں خیر ہوتی ہے، جس دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، ان کی یہی علامتیں ہوتی ہیں کہ وہ ہر نشانی دیکھ کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. نرم دل والا بندہ جو ہوتا ہے وہ جب سورج نکلتا دیکھتا ہے تو تب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کو سوچتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے. غروب ہوتا ہے تو رب یاد آتا ہے، ہوائیں تیز چلتی ہیں تو رب یاد آتا ہے. اس کا دل اللہ کی یاد سے لرز رہا ہوتا ہے، اس کا دل پلٹ پلٹ کر اللہ کی طرف جاتا ہے. ایسا بندہ دنیا میں کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، خریدتا ہے، جیتا ہے، گھومتا پھرتا ہے، سوتا بھی ہے، لیکن اس کا دل کیا ہے؟ ہر وقت اللہ کی یاد سے بھرا ہوا ہوتا ہے. یہ ہوتے ہیں نرم دل والے بندے. اور ایک دوسری قسم ہے جو اس کے برعکس ہیں، جن کے دل سخت ہوتے ہیں. قست قلوبکم، زمین پھٹ جائے، آسمان گر جائے، ہوائیں تیز ہو جائیں، طوفان آ جائیں، لوگ مر جائیں، سیلاب آ جائے، زلزلے آ جائیں، ان کے دل اللہ کی طرف نہیں آتے. نہ کوئی بھی تعویل جو ہے وہ اپنی وہ بنا لیتے ہیں. اللہ کا ڈر نہیں ہوتا ان کے دل میں، ان کے دل نہیں لرزتے. طوفان دیکھ کر بھی ان کو ڈر نہیں آتا، وہ آخرت کو یاد کرتے ہی نہیں. تو آیات کی دوسری قسم کون سی ہے؟ قرآن کی آیات. نرم دل لوگوں کے حال کیسے ہوتے ہیں؟ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ کیسے ہو جاتے ہیں؟ جیسے نجاشی کے سامنے سورہ مریم کی تلاوت کی گئی تھی تو کیا ہوا تھا؟ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے چھلک رہی تھی. تو نرم دل لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں، ان کے دل میں اللہ کی محبت اور زیادہ جوش مارنے لگتی ہے. اور یہ بہت ہی خوش قسمتی کی علامت ہے. اللہ جن کو نرم دل عطا کرتے ہیں، اللہ پاک ہمارے دلوں کو بھی نرم کریں، آمین، اور اپنی محبت سے بھر دیں. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس کے بعد. کتنے سخت؟ فہی کالحجارۃ، پتھروں کی طرح سخت. جتنی بھی چیزیں ہم جانتے ہیں سب سے زیادہ سخت کیا ہوتے ہیں؟ پتھر ہوتے ہیں. لوہا بھی سخت ہوتا ہے لیکن وہ کیا ہوتا ہے؟ پگھل جاتا ہے، اس کو پگھلایا جا سکتا ہے. لیکن پتھر کیا ہوتے ہیں؟ یا تو وہ ٹوٹ جاتے ہیں یا پھر پھٹ پڑتے ہیں، لیکن کیا ہوتے ہیں؟ پگھلتے نہیں. او اشد قسوۃ، یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت، پتھروں سے بھی بڑھ کر سخت ہو گئے. معمولی سختی نہیں، یہ معمولی سختی نہیں ہے، شدید سختی، شدید بےحسی، بے خوفی، بے پرواہی. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور کچھ ان میں سے بے شک ایسے ہوتے ہیں جن سے دریا نکلتے ہیں. پتھروں میں سے بھی خیر نکلتی ہے. إِنَّ مِنْهَا، اور ان میں سے لَمَا يَشَّقَّقُ، کچھ ایسے بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں. کیا بتایا جا رہا ہے؟ کہ پتھر بھی پگھل جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، خیر نکلتی ہے ان سے، پانی نکلتا ہے ان سے. اب دیکھیں، کئی چشمے ہم نے ایسے دیکھے ہیں، کئی آبشاریں ہم نے دیکھی ہیں ایسی جو پتھروں میں سے نکل رہی ہوتی ہیں. پتھروں میں سے پانی نکل رہا ہوتا ہے اور وہ جمع ہو کے اکٹھی ہو کے نہروں کی شکل اختیار کر جاتی ہیں. لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، ان میں سے دریا بنتے ہیں. لوگوں کے لیے خیر نکلتی ہے پتھروں میں سے بھی. جیسے پیچھے پڑا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تو وہ پتھر پھٹ پڑا اور اس میں سے 12 چشمے نکل آئے.
وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بے شک ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ تو دیکھیں کہ ہم انسان کیا ہیں، ایک انسان ہی نہیں پگھل رہا، ایک انسان ہی نہیں جھک رہا، ایک انسان ہی نہیں سدھر رہا۔ پتھر جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، گر پڑتے ہیں اللہ کے ڈر سے۔ یَہْبِطُ مِنْ خَشْیَةِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے وہ گر پڑتے ہیں، جسے ہم لینڈ سلائڈنگ کہتے ہیں۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے، نیوز میں دیکھا ہے، ٹی وی میں دیکھا ہے۔ ویسے بھی اگر ہم کہیں جائیں باہر یہ پہاڑی علاقے میں تو دیکھتے ہیں پتھر گرے ہوئے ہوتے ہیں راستے میں، تو ہم کیا سوچتے ہیں کہ یا تو کوئی زمین ہلی ہوگی تو یہ اوپر سے گرے ہیں، یا پھر تیز ہوا چلی ہوگی تو یہ اس طرح سے گرے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا وجہ بتا رہے ہیں کہ یہ پتھر جو ہیں ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، پتھر اللہ تعالیٰ کے ڈر سے گر رہے ہیں۔ لیکن جو انسان نشانیاں دیکھ کر بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، اس کا دل خوف سے خالی ہوتا ہے، تو اس کا انجام کیا ہے پھر؟ اس میں کوئی عاجزی نہیں ہوتی، اس میں کوئی خیر نہیں نکلتی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے کرتے رہو، کھلی چھوٹ دے دی، رسی ڈھیلی کر دی۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کرتے ہو، تمہارے اعمال سے اللہ بخوبی واقف ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہماری رسی ڈھیلی نہ کرے، اللہ ہمیں ہمارے حال پہ نہ چھوڑے، بلکہ ہمارے دلوں کو اپنی طرف مائل کرے، ہمارے دلوں کو ایسا بنائے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں۔ بعض انسان پتھروں سے بھی زیادہ سنگ دل ہوتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع نہ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ کسی بندے کے ساتھ بھی بھلائی نہیں کرتے، کسی کی تکلیف بیماری ان پر کوئی اثر نہیں کرتی، وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے، پتھروں کی طرح سخت ہوتے ہیں، اپنے فیصلے میں اٹل کھڑے رہتے ہیں، چاہے اس فیصلوں میں ان کا کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو جائے، چاہے ان کا اللہ کیوں نہ ناراض ہو رہا ہو۔ بعض پتھروں میں سے بھی خیر ہوتی ہے، جیسے میں نے پہلے پیچھے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پتھروں میں سے نہریں نکلتی ہیں، دریا نکلتے ہیں۔ جب انسان بدترین ہوتا ہے تو پتھروں سے بھی گیا گزرا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ بتایا گیا ہے کہ بعض لوگ جانوروں سے بدترین ہیں۔ دنیا میں کتنی چیزیں ہیں، جمادات، پتھر وغیرہ، نباتات، درخت وغیرہ، پودے، مویشی، انسان، جنات۔ تو جو بے حس لوگ ہوتے ہیں، بے عقل لوگ ہوتے ہیں، بے شعور لوگ ہوتے ہیں، تو کبھی ان کو پتھروں سے بدترین قرار دیا گیا ہے قرآن مجید میں، اور کبھی جانوروں سے بدترین قرار دیا گیا ہے۔ پھر وہ گئے گزرے لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے نزدیک ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ بروز قیامت ان کو جہنم میں گرا دیتے ہیں۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اور انہیں جہنم میں گرا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، جس کا ایندھن کیا ہے، انسان اور پتھر، تاکہ انہیں یہ احساس ہو کہ وہ کس درجے پر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ پتھروں کے ساتھ ان کو جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ تو اس میں ہم سب کو اپنے دلوں کی حالت کا جائزہ لینا ہے، اپنے دل کا جائزہ خود لیں، اور اپنے دل کا جائزہ ہم خود ہی لے سکتے ہیں۔ ہمارے دلوں کا حال یا تو اللہ جانتا ہے یا ہم خود جانتے ہیں، ہم کس قدر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ہم گناہ گار ہیں، گناہ ہوتے ہیں ہم سے، انسان خطا کا پتلا ہے، کوئی انسان بھی ایسا نہیں جو گناہ نہ کرتا ہو، ہم سب گناہ کرتے ہیں، کوئی بڑے پیمانے پہ کر رہا ہے، کوئی چھوٹے پیمانے پہ کر رہا ہے، گناہ سب سے ہو رہے ہیں، کسی سے جانے انجانے میں ہو رہے ہیں، کوئی جان بوجھ کے کر رہا ہے، اس کو ہم نے اپنی مجبوریوں کا نام دے دیا ہوا ہے۔ تو دیکھیں کہ ہم کس قدر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، کرتے بھی ہیں کہ نہیں کرتے۔ جب ہمیں احساس ہو جائے کہ ہم نے گناہ کر لیا ہے تو اس کے بعد ہمارا رویہ کیا ہے، ہم پتھروں کی طرح ہو گئے ہوئے ہیں یا ہم پھر
ہم میں سے کوئی خیر نکلنے باقی ہے ابھی؟ اپنے دل سے پوچھیں کہ جب بھی کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آتا ہے تو میرے دل کی حالت کیسی ہوتی ہے؟ تبدیلی آتی ہے میرے دل کی حالت میں یا نہیں آتی؟ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں ہم یا نہیں کرتے؟ اگر تو ہمارے دل کی حالت میں تبدیلی آتی ہے تو پھر شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا، ہم میں خیر باقی ہے، اور انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جائیں گے۔ ہمارے دل بھی لرزیں کہ اللہ کے خوف سے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے، ہمارے دلوں کی سختی کو ختم کر دے، ہمارے دل میں نیکی کی محبت ڈال دے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک آدمی نے یہی شکایت کی کہ اللہ تعالیٰ جی میرا دل بڑا سخت ہے، جب میں کسی غریب کو، کسی مجبور کو، کسی بیمار کو اس طرح کے کوئی حالات میں ہو، مشکل میں، تو میں دیکھتا ہوں تو میرے دل میں نرمی نہیں آتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا کرو۔ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے سے دل نرم ہوتے ہیں۔ تو صرف یہی نہیں کہ کوئی یتیم بچہ ملا تو اس کے سر پہ بس ہاتھ رکھ دیں، بلکہ اس کی جتنی ہو سکے مالی ہیلپ کریں، اس کی مدد کریں، ان بچوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، تو اللہ پاک ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے گا۔ کوشش کریں کہ ہمارے اندر خیر کثیر جو ہے وہ نکلے، جیسے پتھروں کے اندر سے نکلتا ہے، جیسے پتھروں کے اندر سے پانی نکلا، ہمارے اندر سے بھی خیر کثیر نکلے۔ ہم پتھر تو بن گئے ہیں، لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پیچھے بتایا ہے کہ کچھ پتھر ایسے ہیں جن میں سے نہریں بہہ رہی ہیں، نہریں نکلتی ہیں، دریا بہتے ہیں، چشمے نکلتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ ہم ان پتھروں میں سے ہی ہو جائیں جن میں سے خیر نکلے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ جزاک اللہ خیرن کثیر و احسن الجزا فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔